بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جماعت ششم ہے، اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ جیسا کہ تمام عزیز طلبہ و طالبات جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کی کتاب چمپا میں شامل کچھ اسباق کا مطالعہ کیا تھا اور اس کے ورک ہم نے مشقی کام سر انجام دیا تھا، جس میں تھا تفہیم کتاب کا عالمی دین، یعنی ہم نے یہ جانا تھا کہ کتاب کا عالمی دین کب منایا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، اس میں کون کون سے ایکٹ شامل ہیں۔ اور دوسرا ہم نے کیا تھا نثر نگاری کیا ہوتی ہے، مضمون نویسی اس میں ہم نے جانا تھا کہ مضمون کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں جو عنوان دیا گیا تھا وہ تھا کتب بینی کے فوائد۔ مختصر صاحب کا کام بھی اس میں دیا گیا تھا، گھر پہ انشاءاللہ آپ نے امید ہے کرتی ہوں کہ وہ کر لیا ہوگا۔ آج ویڈیو نمبر ہمارے پاس اس وقت ہے 3 اور ہفتہ نمبر 4 ہے۔ اس میں آپ کی کتاب سے جو ہم اسباق یہاں آج تدریس کریں گے اور اس کا مشقی کام کریں گے، اس میں ہے آپ کے پاس یونٹ نمبر 5 یونٹ نمبر 5، اور اس میں عنوان ہے معلومات، جس میں ہم پڑھیں گے تعارف اور اس کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ٹریفک کے نشانات اور انگلیوں کے نشانات۔ یہ آج کی ویڈیو کی تدریس ہے۔ تو اسی کے ساتھ سب سے پہلے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 109، کتاب کا صفحہ نمبر 109 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یونٹ نمبر 5۔ پہلے ہم اس کی تعارف میں یہ جانتے ہیں کہ معلومات یعنی کسی کی چیز کے بارے میں جاننا، علم رکھنا۔ اچھا، علم اور جو ہم معلومات حاصل کرتے ہیں وہ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں؟ بیسیکلی بنیادی طور پر آپ کو اس سبق میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کی ہم بلند خوانی کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح اردو بولنا، پڑھنا اور سمجھنا بھی آ جائے۔ اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 109، تعارف۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، یعنی فائدہ پہنچا، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور وہ بھی سکھا یعنی جو ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ حدیث نبوی ابن ماجہ، یہ ایک حدیث تھی معلومات کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ تدریس کا آغاز ہو چکا ہے جس میں آپ شروع کر رہے ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف ہمارے پاس ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ معلومات سے آگاہی کا دور ہے۔ معلومات کے حصول کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک صرف اخبار، ریڈیو، ٹی وی ہی معلومات کے حصول کا ذریعہ تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کمپیوٹر نے پوری دنیا کو قریب کر دیا ہے۔ معلومات کا ایک سمندر ہے جو ہمارے چاروں طرف رواں دواں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم معلومات کے اس خزانے میں سے مفید معلومات کو چھانٹیں اور ان کو بہترین مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ آئیے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آب حیات، اس کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ آب حیات کچھ انبیاء سے ریلیٹ ہے، ایک واقعہ بھی ہے چھوٹا سا جو یہاں تحریر کیا جا رہا ہے۔ آب حیات کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں پانی کو حیات کہتے ہیں، دائمی زندگی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آب حیات کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک خیال کیا جاتا ہے، وہ ہے کیا؟ یہ خیالی چشمہ ہے۔ چشمہ یعنی وہ پانی جو زمین سے خود بخود پھوٹے، وہ چشمہ کہلاتا ہے، جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا پانی پی کر آدمی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔
ان میں سب سے مقبول روایت حضرت خضر کی رہنمائی میں سکندر ذوالقرنین کا آب حیات کے چشمے تک پہنچنا ہے۔ حضرت خضر نے چشمے کا پانی پیا اور وہ ابدی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر سکندر ذوالقرنین چشمے کا راستہ بھول گئے، تاہم اس روایت کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا۔ آب حیات سے متعلق فارسی اور اردو شاعری میں بھی نادر مضامین موجود ہیں، یعنی بڑے نایاب، جسے آپ پڑھیں تو آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف کا نام بھی آب حیات ہے، یعنی انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام آب حیات نے رکھا، جس میں انہوں نے اردو شاعری کا جامع تذکرہ کیا ہے۔ یہ تھا آپ کے پاس سبق آب حیات، اور اس سے منسلک جو مشقی کام ہیں وہ آپ کے پاس اسکول سے مہیا کردہ حل شدہ مواد کے صفحہ نمبر 80 پر، صفحہ نمبر 80 فقط 2 سوال اس سے ہم نے اخذ کیے ہیں۔ پہلا ہے معلومات حاصل کرنے کے کتنے ذرائع ہیں، یعنی کن کن ذریعوں سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں لکھا معلومات حاصل کرنے کے ذرائع یہ ہیں: اخبار، ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، اور اب اگر اس میں آپ اضافہ کرنا چاہیں تو موبائل، جو اب ہر وقت آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ موبائل سے بھی آپ کافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی پوری دنیا کی معلومات صرف فقط آپ کے انگلیوں کے اشاروں پر ہوتی ہیں۔ اب سوال نمبر 2 ہے آب حیات کیا ہے؟ آب حیات کیا ہے؟ جواب ہے آب حیات ایک خیالی چشمہ ہے، یعنی اصل میں حقیقت میں نہیں ہے، صرف یہ ایک آپ کا خیال ہے، ذہنی خیال ہے، کہ جس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا پانی پی کر آدمی ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سے آپ کو بتایا گیا ہے تعارف، جس میں یہ 2 سوال شامل تھے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بورڈ پہ لکھا ہے دوسری تدریس ہے ام المومنین جناب خطیۃ الکبریٰ۔ یہ نام جب بھی لیا جاتا ہے تو اسلام کا ابتدائی جو دور تھا وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ واحد خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مال اور اسباب سے بے انتہا مدد کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہی کی دولت سے، انہی کے پیسے سے ابتدائی زمانے میں دین اسلام پروان چڑھا۔ تو اس وقت کی یہ عرب کی ایک بزنس وومن بھی تھیں۔ تو آئیے تھوڑا سا جو آپ کی کتاب چمپا میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی تدریس دی گئی ہے، سبق شامل کیا گیا ہے، اسے پڑھتے ہیں، بلند خوانی کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ صفحہ نمبر 110 تا 111، ان 2 صفحوں پہ پوری ان کی زندگی کے بارے میں مختصراً تحریر کیا گیا ہے، اور ہم اس کی تدریس کریں گے، لہٰذا سب سے پہلے بلند خوانی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہوا۔ ام المومنین حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا: خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے، اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اب انہوں نے ایک تعریفی کچھ یہاں پر الفاظ استعمال کیے ہیں، کس کے بارے میں؟ یہ الفاظ ان عظیم خاتون کے ہیں جن کا اخلاق فہم و فراست، تدبر، فہم و فراست یعنی شعور، تدبر یعنی دور اندیشی، حکمت اور اثار و قربانی مثالی ہیں۔ یہ ہیں حضرت خطیۃ الکبریٰ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو ام المومنین حضرت خطیۃ الکبریٰ نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمائے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی کریم پر تو آپ نے یہ تمام الفاظ ادا کیے۔ حضرت خدیجہ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ خاندان اپنی شرافت، سچائی اور کاروباری معاملات کی وجہ سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ اہل مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہی ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے تجارتی معاملات اندرون عرب یعنی عرب کے اندر جو علاقے تھے اس میں، اور بیرون عرب جو باہر علاقے تھے،
ملک سے باہر، وہ بہت اچھے تھے۔ سیدہ خدیجہ خدیجۃ الکبریٰ کے والد خولید قریش کے مشہور تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت، امانت، احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ اپنی شرافت، شرم و حیا اور اخلاق کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں، یعنی ان کو لقب دیا گیا طاہرہ، یعنی پاک اور پاکیزہ۔ پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور اعلیٰ اخلاق کے باعث احترام کیا جاتا تھا۔ قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھیں، یعنی بہت پیسے والی خاتون تھیں۔ قریش کا تعلق قبیلہ جب قریش کا تجارتی قافلہ جب مکے سے روانہ ہوتا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ کا ہوتا، اسی لیے انہیں اپنے سامان کی تجارت کے لیے ہمیشہ ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی جو ایماندار، شریف ہو اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں معلوم ہونے پر انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت دی، یعنی آپ کو ایک جاب آفر کیا آپ نے جناب رسول خدا کو کہ آئیے اور میرے سامان کی آپ تجارت کیجیے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کا بھی ایک آپ کو خطاب دیا گیا صادق اور امین کا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امین ہیں، یعنی امانتوں کے صحیح سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس زمانے میں بہتر یہ جانا کہ جب آپ نے دیکھا اور سنا کہ خاتم النبیین کی اتنی تعریفیں لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ جاب کی آفر کی کہ آپ میرا سامان جو ہے وہ تجارتی غرض سے لے کے جائیں، جو حضور نے قبول کر لی۔ آپ حضرت خدیجہ کے ملازم میسرہ، اب ان کا ایک ملازم تھا جس کا نام تھا میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام گئے۔ شام یعنی سیریا، آج کے زمانے میں اسے سیریا کہتے ہیں، آج بھی اس کو ملک شام ہی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ذہانت اور سچائی کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا، یعنی کچھ زیادہ اچھا منافع ان کو حاصل ہوا۔ سفر سے واپس آ کر میسرہ نے تمام باتیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں حضرت خدیجہ سے بیان کی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے حضور کو مقررہ رقم سے دگنی رقم دی۔ حضرت خدیجہ نے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور کو خود پیغام بھیجا، یعنی آپ نے چاہا کہ میں رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاؤں تو آپ نے خود اس زمانے کے حساب سے آپ نے خاتم النبیین کو پیغام بھیجا شادی کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ دونوں صاحبزادوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا تھیں۔ حضرت خدیجہ نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا۔ غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے وقت کھانے پینے کا سامان دینے سے گھر میں ہر طرح ان کی خوشی اور سکون کا اہتمام کرنے تک ہر کام میں ان کی حضور سے محبت نمایاں تھی۔ غار حرا میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے اور خدیجہ کو تمام واقعہ سنایا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین لانے والی اور ایمان لانے والی پہلی خاتون قرار پائیں، اور انہوں نے نہ صرف حضور پر یقین کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عیسائی تھے۔ ان کے چچا کے بیٹے تھے وہ عیسائی تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ اور عربی اور عبرانی، یہ 2 لینگویجز اس وقت بہت مشہور تھیں، عربی اور عبرانی کے جید عالم تھے، یعنی بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والی کچھ واقعات کی پیشن گوئی بھی کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیشہ ایک سلیقہ شعار وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ نے نہ صرف حضور کا ہر مشکل میں ساتھ دیا بلکہ انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان حضور کی حفاظت کی خاطر شعیب ابی طالب، یعنی ایک جگہ کا نام ہے شعیب ابی طالب، میں چلے گئے
جو دشمنوں نے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں شعیب ابی طالب میں نہ جانے دیں۔ اس 3 سال کے طویل عرصے میں حضرت خدیجہ نے خود بھی حوصلے سے کام لیا اور حضور کو ہمت دلائی۔ بالآخر یہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس دوران ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ ہر چند کہ حضور نے علاج معالجے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن وقت معین آ چکا تھا۔ یہ عظیم خاتون 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ نے سب سے پہلے میری تصدیق کی جب لوگ کافر تھے، آپ ایمان لائیں اور میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا، انہوں نے میری مدد کی۔ تو یہ تھا آپ کے پاس آپ کی زندگی سے وابستہ ایک سبق، جس میں آپ کو امید کرتی ہوں کہ کافی حد تک معلومات حاصل ہو گئی ہوگی کہ خاتم النبیین کی زندگی میں آپ کی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا کیا کردار رہا اور کتنی اہم فرائض آپ نے سر انجام دیے۔ تو یہ اس تدریس کے ساتھ ہی اس کا جو ہم مشقی کام کریں گے، اس میں سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی، جو کہ آپ کو اسکول سے دیے گئے سولوشن یعنی حل شدہ مواد میں موجود ہے۔ ہفتہ نمبر 4 میں پیج صفحہ نمبر 81 یعنی 81، یہ دیکھیے سارا کام آپ کے پاس موجود ہے۔ یہاں تک اس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ جو بھی تدریس ہو رہی ہے، جو بھی نیا سبق آ رہا ہے، کوئی بھی ٹاپک آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو ہر پیج سے بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پہ ٹائٹل پیج بننا ہے۔ ٹائٹل پیج لازمی بنائیے گا، اس کے بعد کام کا آغاز کیجیے گا۔ اب یہاں پہلے کام آ رہا ہے الفاظ معنی۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیے کاپی میں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ الفاظ معنی ہیں یہاں دیے گئے ہیں، لہٰذا مجھے بورڈ پہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کو صرف ایز اٹ از بالکل جیسا ہے اسی طرح سے ہو بہو اپنی کاپی میں اچھی رائٹنگ میں اچھی لکھائی کے ساتھ تحریر کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے فہم۔ فہم کا مطلب ہوتا ہے شعور، تدبر، دور اندیشی، یعنی پہلے سے کسی چیز کو جان جانا، الہام ہو جانا۔ معزز عزت دار، معاش کہتے ہیں روزی، روزی یعنی آج کے زمانے میں اور آسان کریں جاب۔ فراست، فراست دانائی۔ حکمت تدبیر، ترکیب۔ ذریعہ یعنی وسیلہ۔ معین مقرر کیا ہوا یا مقرر کیا گیا۔ یہ آپ کے پاس مختصر سے الفاظ معنی تھے جو سبق میں موجود تھے اور سبق سے ہی نکال کے آپ کو یہاں پر کروائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے خالی جگہ۔ خالی جگہ آپ اپنی کاپی میں سر انجام دیں گے، کوشچن ڈالیں گے، خالی جگہ میں درست الفاظ لکھیے۔ اس کے جواب میں بورڈ پہ تحریر کرتی رہوں گی، چاہے تو آپ پہلے بک میں سالو کر لیجئے، اس کے بعد اپنی کاپی میں تحریر کیجئے گا۔ پہلی جو خالی جگہ آ رہی ہے، نمبر 1، حضرت خدیجہ ڈیش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ ڈیش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ قبیلہ قریش۔ قبیلہ قریش۔ نمبر 2، آپ کی والدہ کا نام ڈیش تھا، فاطمہ بنت زاہدہ۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ۔ تیسری خالی جگہ آپ کے پاس آ رہی ہے، اہل مکہ کا ڈیش کے ڈیش کے زمانے سے ہی ذریعہ معاش تجارت رہا۔ کس کے زمانے سے؟ ایک نبی کا ذکر بھی اس سبق میں ہوا تھا، حضرت اسماعیل۔ صحیح، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ہی عرب کا جو کام رہا، ذریعہ معاش رہا، وہ تجارت رہا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی چوتھی بلینک ہے
سیدہ خدیجہ کے والد ڈیش قریش کے مشہور تاجر تھے. خولید. خویلد. ٹھیک ہے. 5واں، حضرت خدیجہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے ڈیش کے لقب سے مشہور تھیں. جس طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ خاتم النبیین صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، تو یہاں پہ بھی آپ پورے عرب میں آپ کو لقب دیا گیا تھا طاہرہ. یہاں پہ آپ کی بلینک کا کام مکمل ہو گیا. پہلی بلینک میں آ رہا ہے قبیلہ قریش، فاطمہ بنت زاہدہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، خویلد اور طاہرہ. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ رہے ہیں سوال و جواب، جو میں پڑھتی جاؤں گی اور آپ ٹک لگا لیں گے پہلے اپنی کتابوں میں کہ ہم نے کتنے سوال اس سبق میں سے چوز کر کے کرنے ہیں، اٹیمپٹ کریں گے. پہلا سوال ہم کر رہے ہیں، اس مضمون میں بیان کی جانے والی حضرت خدیجہ کی صفات تحریر کیجیے. یعنی آپ کی جو انہوں نے خوبیاں بتائی ہیں وہ یہاں پر تحریر کرنی ہے. تو ہم نے جواب یہاں لکھا ہے جو آپ کو سولوشن سے مل جائے گا، حل شدہ مواد سے مل جائے گا. اس سبق میں حضرت خدیجہ کی درج ذیل صفات تحریر کی گئی ہیں: شرافت، دیانت، شرم و حیا، طاہرہ، اعلی اخلاق، احساس ذمہ داری وغیرہ. یہ آپ کی صفات تھیں. سوال نمبر 2، حضرت خدیجہ نے حضور کو اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت کیوں دی؟ تو جواب ہے، حضرت خدیجہ نے حضور کی ایمانداری، شرافت، اعلیٰ اخلاق و کردار کے بارے میں جان کر خود تجارت کی دعوت دی. سوال نمبر 3، انہوں نے شام کی تجارتی سفر پر حضور کے ساتھ کسے بھیجا؟ یعنی جب آپ نے شام اپنا مال فروخت کرنے کی دعوت دی آپ کو، تو آپ کے ساتھ تجارتی قافلے پہ کون سا ملازم گیا؟ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جواب ہے، انہوں نے شام کے تجارتی سفر پر حضور کے ساتھ اپنے ملازم میسرہ، ملازم کا نام ہے میسرہ، کو بھیجا. سوال نمبر 4، حضرت حضور اور حضرت خدیجہ کی اولاد کی تعداد اور ان کے نام تحریر کیجیے. جواب ہے، حضور اور ان کی حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے، حضور اور حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں دونوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. جبکہ صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا. یہ 4 آپ کی بیٹیاں تھیں. اس کے بعد ہم نے یہاں پر سوال نمبر 5 کو ہم نے اسکپ کر دیا ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر 6. حضرت خدیجہ نے پہلی وحی کے موقع پر حضور کو کس طرح مدد پہنچائی؟ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا اس سبق کا آخری سوال ہے. جواب ہے، غار حرا میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرا گئے. حضرت خدیجہ نے آپ کی بات پر یقین کیا، بلکہ اپنے چچا بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی لے گئیں، جو عیسائی تھے اور عربی عبرانی کے جید عالم تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والے کچھ واقعات کی پیشگوئی بھی کی. حضرت خدیجہ نے ہمیشہ ایک سلیقہ شعار و وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا اور ہر طرح کی سہولت بہم پہنچائی. اس طرح سے آپ نے حضور کی مدد آپ کو پہنچائی. تو یہاں پہ آپ کے پاس سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد سب سے آخر میں آپ کے پاس سوال نمبر 4 آ رہا ہے کہ جملوں میں الفاظوں کو استعمال کیجیے. تو میں سارا کام آپ کے پاس سولوشن میں موجود ہے. تو جملے بنے ہوئے ہیں، آپ کو ایز اٹ از آپ نے کاپی کرنے ہیں. سوال لکھیں گے، جملے بنائیے. الفاظ سے پہلا تاریخی. ٹھیک ہے، جملہ بنایا ہم نے، غار حرا ایک تاریخی مقام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خاتم النبی کی زندگی سے منسوب ہے، آپ نے کافی عرصہ وہاں پر عبادت الہی سر انجام دی، تو یہ ایک تاریخی مقام ہے، لوگ زیارت کی غرض سے وہاں جاتے ہیں. دیانت. ٹھیک ہے، حضور اکرم کی دیانت کا اعتراف کافروں نے سب سے پہلے کیا. یعنی جو لقب دیا صادق اور امین کا، یہ سب سے پہلے کافروں نے آپ کو کہہ کر پکایا کہ محمد جو ہے وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اخلاق، حضور اکرم کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں، جو مناسب سمجھیں وہ بنائیے گا. شرم و حیا.
शर्म و हया औरत का जेवर है। ठीक, रकम, ज़कात की रकम मुस्तहिक लोगों को दी जाती है। जो आप रमज़ान में ज़कात निकालते हैं वो ऐसे लोगों को दी जाती है कि जो मफलूकुल हाल होते हैं, गरीब होते हैं, उनको मुस्तहिक कहलाते हैं, उन लोगों को दी जाती है। सहूलत, वालिदैन अपने बच्चों को हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं। वैसे वालिदैन कोशिश ये होती है कि बच्चों को हर किस्म की चीज़ें जो उनकी ख्वाहिश हो वो पूरी की जा सके। तो यहाँ पर ये चंद अल्फाज हैं इनके हमने जुमलों में इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ये सबक का तमाम काम मुकम्मल होता है। आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है ट्रैफिक के निशानात। ट्रैफिक के निशानात, मुख्तसर सा ये एक उन्वान दिया गया है आपको, ट्रैफिक के निशानात। जैसे कि आप सफ़र करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, रोडों पे आते हैं, तो आपको जगह जगह कुछ ट्रैफिक साइन के बोर्ड्स नज़र आते हैं। इनका मतलब क्या होता है ये आपने क्लास 4 में ही पढ़ा है, 5 में ही पढ़ा है, 3rd में ही पढ़ा है। अब इन्हें थोड़ा सा इन्होंने प्रैक्टिकली आपको एक काम दिया है। उन्होंने एक नक्शा बनाया है बुक में, सफ़ा नंबर 113 पर नक्शा बनाकर दिखाया है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 113। ठीक, इन्होंने नक्शा बना के दिखाया है और आपको इसकी हेल्प करनी है कि और बताना है कि ये निशानियां जो यहाँ दी गई हैं इसका मतलब क्या है। और नीचे जुमले दिए गए हैं, जुमलों के आगे निशानियों को बनाना है और बनाने के बाद अपनी कॉपी में इन जुमलों को तहरीर करेंगे और तहरीर में भी आप तहरीर करने के बाद सामने आप उसके निशान को बनाएंगे। जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको आपने ड्रॉ भी करना है प्लान के आगे या जुमले के आगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। सड़कों पे लगे निशानात हमें बहुत सी मालूमात फराहम करते हैं। क्या आप इन निशानात को समझते हैं? जैसे कि इन्होंने बहुत सारे निशान यहाँ दिए हुए हैं। मैं जुमले पढ़ते एक्सरसाइज करना क्या है, फिर उसके साथ साथ मैं हर एक्सरसाइज का आंसर के तौर पर यहाँ पर निशान लगाती जाऊँगी। तो आपने इसी तरह से निशानात को अपने जुमलों के आगे पहले बुक में बना लीजिए, सरसरी तौर पर एक इमेज उसका बना लीजिए, तस्वीर बना लीजिए और उसके बाद ड्रॉ कर लें। और जब कॉपी में काम करेंगे तो पहले जुमले उतारेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, ट्रैफिक के निशानात, जुमले उतारेंगे। जुमले उतारने के बाद हर जुमले के सामने सही निशान आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। ठीक, जुमले पढ़िए, इन जुमलों की मुनासबत से ट्रैफिक के निशान बनाइए। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया बिल्कुल कि पहले जुमले पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके आगे ट्रैफिक के निशान बनाने हैं। नंबर 1 है, अहमद साइकिल पर अपने घर से निकला, आगे जाकर वो मुड़ा मगर उसे साइकिल आहिस्ता करनी पड़ी। अब पहले जो जुमला आ रहा है उसके एंड पे कौन सा निशान आना चाहिए, उसको साइकिल आहिस्ता करनी पड़ी। तो यहाँ पर निशान लगा देती हूँ नंबर 1 करके कि पहले जुमला और उसका जवाब। ये देखिए आहिस्ता, क्योंकि वहां बोर्ड ही लगा था आहिस्ता का, तो लिहाजा उसे अपनी साइकिल की रफ्तार थोड़ी सी कम करनी पड़ी। ठीक, शाराए हुमायूं पर, जिस सड़कों के नाम होते हैं, शाराए फैसल है, इस तरह से यहाँ पर इन्होंने शारा बताई है हुमायूं। शाराए हुमायूं पर वो साइकिल बहुत आहिस्ता चला रहा था क्योंकि वहाँ 2 तरफा ट्रैफिक था। क्योंकि वहाँ 2 तरफा ट्रैफिक था। तो ये आ गया आपके पास ब्लैंक नंबर, ब्लैंक नहीं है सॉरी, जुमला नंबर 2 का जवाब, 2 तरफा ट्रैफिक। ठीक, इस तरह से आपने तमाम चीज़ों को आगे बनाना है जुमलों के आगे। नंबर 3 है, आगे जाकर वो दाएं तरफ मुड़ना चाहता था मगर ना मुड़ सका और हाली रोड पर चला गया। दूसरी रोड का नाम बताया उन्होंने, क्या है, हाली रोड पर चला गया क्योंकि वहां निशान लगा हुआ था दाएं मुड़ना मना है। यह है नंबर 3 का आंसर, दाएं मुड़ना मना है। उसके बाद 4, चौथा जुमला, हाली रोड पर बहुत एहतियात करनी पड़ी क्योंकि खतरनाक उतराई थी। यानी ढलान वाले जो रास्ते होते हैं उससे हम कहते हैं उतराई। ठीक है, यह है नंबर 4। जैसे स्लोप होता है इस तरह से, जैसे हम पुल से उतरते हैं तो वो उतराई कहलाती है,
تو خطرناک اترائی کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں, اپنی گاڑی کی اسپیڈ کو اور سلو کر لیتے ہیں. ٹھیک. نمبر 5, آگے چوراہا تھا. چوراہا مطلب یہ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے, چوراہا یعنی چورنگی جسے کہتے ہیں, جہاں ٹریفک آپ کا چاروں طرف گھوم رہا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں چوراہا. ٹھیک. اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے چھٹا جملہ, چوراہے سے وہ تیسری سڑک پر ہو لیا, یعنی چلا گیا, ہو لیا, اور صرف بائیں طرف ہی رہا. بائیں طرف ہی رہا, تو یہاں پر نشان آئے گا بائیں طرف ہی رہا. نمبر 6. ٹھیک ہے, بائیں طرف ہی رہا. نمبر 7واں جملہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اکبر روڈ پر اسکول کے بچے سڑک پار کر رہے تھے اسی لیے رکنا پڑا. تو یعنی عموماً نے دیکھا ہوگا روڈوں پہ جب اسکول ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, سائن بورڈ, اسے بچے دکھائے جاتے ہیں اس میں بنے ہوئے, تاکہ لوگ اپنی گاڑیوں کو آہستہ کر لیں. اس طرح سے نشان بنا ہوا ہوتا ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے اسکول ہے, لہٰذا اپنی اسپیڈ کو آپ نے کم کرنا ہے. آخری جملہ, احمد کے گھر کی سڑک پر موٹر گاڑیوں کا داخلہ منع تھا. بعض سڑکیں آپ نے ایسے دیکھی ہوں گی جہاں پر سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کسی بھی قسم کی گاڑی یعنی 4 ویل جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتی, لہٰذا وہاں پر ہم سائن بورڈ یہ لگا دیکھتے ہیں. آپ نے یہ سائن بورڈ اپنے کاپی میں جب آپ بنائیں گے تو یہ سائن دیں گے. یہ دیکھیے, یہ جو مارک ہوتا ہے, جو نشان ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 4 ویل یعنی 4 پہیوں والی گاڑی کا داخل ہونا منع ہے. تو پہلے تھا جب وہ نکلا, پہلا نشان تھا آہستہ, یہاں پہ تھا 2 طرفہ ٹریفک, یہاں دائیں طرف ہونا منع ہے, اترائی ہے خطرناک ہے لہٰذا آپ نے اسپیڈ کو سلو کرنا ہے, یہاں ہے ٹریفک کا چکر. ٹھیک, چورنگی ہے, چوراہا ہے, ٹریفک کا چکر. یہ ہے صرف بائیں طرف رہنا ہے آپ کو, یعنی ایک ہی سائڈ روڈ پہ آپ کو چلنا ہے, دائیں بائیں نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بائیں طرف رہنا ہے. یہ ہے آگے اسکول ہے. ٹھیک, نشان کا مطلب ہے آگے اسکول ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی بھی موٹر گاڑی کا آنا منع ہے. تو یہ تھے آپ کے پاس ٹریفک کے نشانات کا مختصر سا ایک سبق. اس کے ساتھ آپ کے پاس یہی کام آپ کے پاس اس میں موجود ہے سولوشن میں, صفحہ نمبر 82 پر. ہر جملے کا آنسر یہاں پر ڈرا کر کے دکھایا گیا آپ کو. آپ نے جملے اتارنے ہیں, پہلے جملے اتاریں گے, ٹائٹل پیج بنایا, جملے اتارے, اور ہر جملے کے اینڈ میں آپ نے اس طرح سے اس کے صحیح آنسر وہاں پر ڈرا کرنے ہیں. لکھنا نہیں ہے, آپ پکچر بنائیں گے, نشان بنائیں گے. ٹھیک, سگنل کا نشان بنائیں گے آپ. اس کے بعد آپ کے پاس آج کی ویڈیو کا آخری کام, جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں, انگلیوں کے نشانات. یعنی ہمارے پاس انگلیاں ہیں, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, انگلیوں پہ جب ہم انک لگائیں اور اپنے کاپی پہ جب ہم پریس کریں گے, دبائیں گے انک لگانے کے بعد, تو آپ کو انگلیوں پہ کچھ نشانات نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ میں نے انگلی بنائی, اب ہر انگلی پہ کچھ نشانات ہوتے ہیں, الگ الگ لکیریں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو انگلیوں کے نشانات سے اب یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, تو آئیے یہ ہم جان لیتے ہیں. جب تک ہم اس کی تدریس کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا. پر بلند خوانی کرتے ہیں اس کی. انگلیوں کے نشانات صفحہ نمبر 114 پر آپ کے پاس ہے. ایک فرانسیسی سراغ رساں, ٹھیک ہے, یعنی فرانس کے جو سراغ رساں تھے, انسانوں کو پہچاننے کا یہ طریقہ ایجاد کیا. انہوں نے کیا کیا کہ انسانوں کی پہچان, کہتے ہیں نا, آپ نے یہ بہت سارے ڈرامے دیکھے ہوں گے اس ٹائپ کے, جس میں انگلیوں کے نشانات سے جو ہے وہ شناخت کی جاتی ہے کہ یہ نشان کس شخص کے ہیں. ٹھیک ہے, عموماً جب آئی ڈی کارڈ کے لیے آپ جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنا تھم امپریشن اور اپنا فنگر جو بھی کچھ آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ آپ سے لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ضروری نشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا کہ انسان کو پہچاننے کے لیے طریقہ انہوں نے ایجاد کیا جس سے کسی بھی مجرم کو پہچانا جا سکتا ہے. یہ طریقہ نہ صرف مجرموں کی شناخت میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ جہاں کہیں جعلسازی یا دھوکہ دہی کا امکان ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر بینکوں میں
آپ کے پاس اگر کسی کا سائن ہوتا ہے تو سائن کاپی کر لیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں اب، تاکہ دھوکہ دہی کوئی آپ کا سائن کر کے پیسے نہ نکال لیں آپ کے، تو اب ساتھ میں وہ آپ کے تھم امپریشن بھی لیتے ہیں، نشانات بھی لیتے ہیں ساتھ میں، کیونکہ نشان تو سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بھی اس چیز کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ مثلاً پینشن کے کاغذات، جائیداد کی خرید و فروخت اور دیگر اہم کاغذات پر انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں، ٹھیک، انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں۔ واردات کے بعد یعنی اگر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر چوری ہو گئی یا قتل ہو گیا، اسے کہتے ہیں واردات کے بعد پولیس انگلیوں کے نشانات کا کھوج لگاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان نشانات کو مشتبہ شخص کی انگلیوں کے نشانات سے ملاتی ہے، جس سے مجرم کا پتہ لگنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اس سے بآسانی آپ کسی بھی مجرم کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ دراصل ایک انسان کی تحقیق سے دریافت ہوا، جس نے اندازہ لگایا کہ دنیا کے ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات دوسروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے جو فرانس کا رہنے والا تھا، اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا، اور کتنا اہم طریقہ ہے کہ آج دنیا اس طریقے سے بے انتہا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جال سازی اور مختلف وارداتوں میں جو ہے اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو حادثات سے بچانے کے لیے بھی، کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ان کی جائیداد پر کوئی مسئلہ ہو جائے، تو لہٰذا وہاں پر بھی آپ انگوٹھے کے نشانات لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا مختصر چھوٹا سا کام اس سبق سے ریلیٹ کچھ الفاظ معنے ہیں جو کہ آپ کو حل شدہ مواد میں مل جائیں گے۔ پہلا ہے لفظ سراغ رساں، یعنی جاسوسی کے ماہر، سراغ رساں جاسوسی کے ماہر، کھوج، پتہ لگانا، مشتبہ، مشکوک، جس پہ آپ کو شک ہو، ایسا کوئی شخص ہو جس کو آپ کو لگے جس کی حرکتیں عجیب سی ہیں، تو اسے کہتے ہیں مشتبہ یعنی مشکوک۔ دریافت، تحقیق کرنا، تفتیش کرنا۔ اس کے بعد ہے سوال و جواب۔ صرف 2 سوال ہم نے اس سے سبق سے لیے ہیں، جو کہ آپ کو بک میں نہیں ملیں گے، یا آپ کو سامان سوال جو ہے وہ آپ کو حل شدہ مواد سے ہی مل جائیں گے۔ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے انگلیوں کے نشانات پہچاننے کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ تو ہم نے یہ جان لیا شروع میں ہی، اس تدریس کے چیپٹر کے ابتدا میں ہی ہم جان گئے کہ ایک فرانسیسی سراغ رساں نے انسانوں کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کے نشانات کے ذریعے کھوج لگانے کا طریقہ ایجاد کیا، ٹھیک۔ دوسرا سوال ہے واردات کے بعد پولیس مجرموں کا کھوج کیسے لگاتی ہے؟ یہ آپ نے ڈراموں میں بخوبی دیکھا ہوگا کس طرح سے لگایا جاتا ہے، تو تھوڑا سا یہاں تحریر بھی کر دیتے ہیں کہ واردات کے بعد پولیس لوگوں کے نشانات کا کھوج لگاتی ہے اور حاصل کیے گئے نشانات کو مشتبہ شخص کی انگلیوں کے نشانات سے ملاتی ہے، جس سے مجرم کا پتہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کا آج کی تدریس کا تمام کام، جس میں شامل تھا یونٹ نمبر 5 معلومات سے تعارف، ام المومنین، خطیۃ الکبریٰ، ٹریفک کے نشانات، انگلیوں کے نشانات، تو یہاں پر اس کی کام آج ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گھر کا کام مختصر سا سبق خطیۃ الکبریٰ سے آپ کی زندگی یعنی جامع خطیہ کی زندگی پر مختصراً ایک پیراگراف، سمپل ایک پیراگراف آپ کو لکھنا ہے۔ اپنی کاپی میں تحریر کیجیے، یعنی جب آپ اس سبق کا کام کرنے لگیں تو ایک پیج چھوڑ لیجیے گا، اس پیج پر آپ نے یہ والی جو گھر کا کام ہے، سرگرمی آپ کو دی جا رہی ہے، یہ آپ کو سر انجام دینا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ نے اس سبق سے حاصل کیا، آپ کو معلومات حاصل ہو گئی، اس میں سے بہت ہی مختصراً آپ کو ایک پیراگراف آپ کی حیات طیبہ پر تحریر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔